اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت کے مثبت و منفی مناہج۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تعلیم اور تربیت میں کیا فرق ہے۔ تعلیم میں بالعموم علم کی ترسیل اور علم کے منتقل کرنے پر زور ہوتا ہے، شخصیت سازی، کردار سازی اور افراد سازی مقصود نہیں ہوتا۔ تو تربیت میں ضروری علم دیتے ہیں جو شخصیت سازی کے لیے مفید ہو، سیرت سازی، کردار سازی کے لیے مفید ہو۔ تو یہ فرق ہے تعلیم اور تربیت کا۔ تو تعلیم میں ضروری نہیں کہ اخلاقی تعلیم ہو، تعلیم مادی بھی ہو سکتی ہے، پیشہ ورانہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن تربیت میں جو خاص علم تربیت ہے اس میں تعلیم سے مراد ہے کہ عقیدے کی تعلیم دینا، اخلاقیات کی تعلیم دینا، آخرت کی پہچان دینا، اللہ کا تعارف اور اللہ کی پہچان عطا کرنا۔ تو یہ فرق ہے تعلیم اور تربیت کا، مقصد کے اعتبار سے بھی فرق ہے اور طریقہ کار کے اعتبار سے بھی فرق ہے۔ سیکولر اداروں میں بھی تربیت کا مفہوم تعلیم کے اندر شامل سمجھا جاتا ہے، اگرچہ اس پر عمل نہیں ہوتا۔ یعنی ایجوکیشن جو ایک علم ہے، FA BA میں پڑھاتے ہیں، اس میں تعلیم کے اندر تربیت کا مفہوم شامل سمجھتے ہیں اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے اندر تربیت کی کوشش بھی ہوتی ہے، لیکن بالعموم آج کل کے تعلیمی اداروں میں جو تربیت کے اہداف ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک ہدف اچھا انسان بنانا، جو سیکولر تعلیمی اداروں میں ہوتا ہے کہ وہ اچھا انسان اسے سمجھتے ہیں کہ جو مذہبی ہو یا نہ ہو لیکن وہ جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو، عقلی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے وہ اصلاح یافتہ ہو، اعلیٰ انسان ہو، تو وہ اسے اچھا انسان سمجھتے ہیں۔ تربیت کا دوسرا جو ہدف سمجھا جاتا ہے وہ ہے اچھا شہری، یعنی جو ملک اور قوم کا وفادار ہو، قومی نظام کی، جمہوری نظام کی حفاظت کرتا ہو، اس کا احترام کرتا ہو، قومی املاک کا تحفظ کرتا ہو، فرقہ واریت سے انکار کرتا ہو۔ تو یہ سیکولر تصور کے مطابق یہ اچھا شہری ہے، اگرچہ وہ مذہبی ہو یا نہ ہو۔ لیکن دینی تربیت کے اعتبار سے، دینی تصور کے اعتبار سے اچھا مسلمان وہ ہے کہ جس کی دنیا اور آخرت دونوں کی اصلاح ہو، وہ ایمانی، اخلاقی، معاشرتی، دنیاوی اور اخروی ہر اعتبار سے کامیابی حاصل کرنے والا ہو، اسے اچھا مسلمان کہتے ہیں۔ اچھے مسلمان سے اگلا بڑا ہدف یہ ہے کہ اچھا مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا داعی ہو، یعنی لوگوں کو دین کی طرف بلائے، علمی، منہجی، دعوتی، سیاسی، واقعاتی اور عالمی شعور رکھتا ہو۔ تو یہ تربیت کے 4 ہدف ہیں، 2 سیکولر ہیں اور 2 دینی اسلامی ہیں۔ تربیت کا عمل 4 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مربی کا ہونا ضروری ہے کہ محض کتابوں سے تربیت نہیں ہوتی، محض میڈیا ابلاغ سے تربیت نہیں ہوتی۔ معلم، مربی، استاد، اسوہ اور قدوہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو مربی اور متربی دونوں ایک دوسرے سے باہمی طور پر گہرے تعلق میں جڑے ہوئے ہوں تو پھر تربیت کا عمل واقع ہوتا ہے۔ مربی کی ایمانی، علمی، اخلاقی اور انتظامی صلاحیت جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی وہ بہتر تربیت کا عمل جاری رکھ سکے گا، اور متربی بھی ایمانی، علمی، اخلاقی اور انتظامی اعتبار سے جتنا مضبوط ہوگا، پہلے سے ہی اصلاح یافتہ ہوگا، تو اس کی نشو و نما میں اضافہ کرنا ممکن ہوگا۔
تو مربی اور متربی کے بعد نصاب ہوتا ہے کہ کیا افکار، کیا عقائد، کیا اعمال، کیا سرگرمیاں اور کیا علوم اس کے اندر داخل کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسلام، ایمان اور احسان کی حقیقت شامل کی جاتی ہے۔ قرآن اور حدیث کا منتخب حصہ، عقیدہ، تزکیہ اور دعوت کے مختصر نصاب۔ اسی طرح عمل تربیت میں میل جول ضروری ہے، تو میل جول علمی اور تعلیمی بھی ہو، معاشرتی بھی ہو، یعنی مربی اور متربی ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، ایک دوسرے کے ساتھی ہوں اور ایک دوسرے کے نیک اعمال میں مشورے میں ہوں اور تربیت میں ہوں۔ تو یہ 4 ارکان مل کر تربیت کا عمل کہلاتا ہے: مربی، متربی، نصیحت اور اعمال صالحہ، تعلیم اور ہم نصابی سرگرمیاں۔ تربیت میں سب سے پہلے کلی اور جزوی تربیت کو سمجھنا ضروری ہے۔ علم تربیت یا علم اخلاق یا علم تزکیہ نفس یہ کلی زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں کی اصلاح ہی تربیت کہلاتا ہے۔ محض کسی ایک شعبے کی اصلاح تربیت نہیں ہوتی۔ زندگی کے شعبے کچھ انفرادی ہیں، جیسے جسمانی، روحانی، اخلاقی، فطری یا ماحولیاتی، ثقافتی اور جذباتی طور پر صالح ہونا، اچھا ہونا، یہ انفرادی اصلاح ہے۔ اور نظام حیات کو سمجھنا مذہبی بنیادوں پر، یعنی ایمان کو سمجھنا، عبادات کو سمجھنا، اخلاقیات کو سمجھنا، دعوت اور تبلیغ کو سمجھنا، یہ بھی زندگی کے شعبے ہیں۔ عصر حاضر کے تناظر میں زندگی کے شعبے سمجھنا، جیسے آئلی نظام سمجھنا، معاشرتی نظام سمجھنا، معاشی نظام سمجھنا، سیاسی نظام سمجھنا، یہ عصر حاضر کے تناظر میں اسلام کے تمام پہلو سمجھنا، یہ بھی زندگی کے شعبے ہیں۔ اسی طرح سے اداروں کو سمجھنا، جیسے گھر، مکتب، مسجد، محلہ، اسکول، کالج، معاشرہ، قوم اور ملک، یہ بھی زندگی کے شعبوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح دینی تربیت کا حصہ ہے کہ دینی تحریکوں کے مناہج سمجھے جائیں، علمی اور منہجی طور پر تحریکوں کو سمجھا جائے۔ سلفی تحریک کیا ہوتی ہے، تزکیاتی تحریک کیا ہوتی ہے، دعوتی اور سیاسی پہلو کیا ہوتا ہے، قیادت و ادارت کیا ہوتا ہے، امت کا تصور کیا ہے، یہ زندگی کے شعبے ہیں۔ یہ کلی تربیت کا تصور تھا، یعنی زندگی کے تمام کلیدی بڑے پہلوؤں کو، حصوں کو، شعبوں کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ کلی تربیت ہے۔ جزوی تربیت یہ ہے کہ کسی ایک پہلو پر زیادہ سے زیادہ زور دینا اور باقی پہلوؤں سے اجتناب کر لینا، جیسے صوفی تربیت، یہ جزوی تربیت ہے۔ تبلیغی جماعت کی تربیت، یہ محض جزوی تربیت ہے۔ اخوانی تربیت، یہ بھی جزوی تربیت ہے۔ بعض دینی مدارس کی تربیت بھی جزوی تربیت کا حصہ ہے۔ اسی طرح سے سیکولر تربیت بھی جزوی ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف دنیا پر توجہ دیتی ہے، آخرت پر توجہ نہیں دیتی۔ صوفی تربیت فضائل اعمال اور انفرادی اخلاق اور انفرادی محنتوں پر مرکوز ہوتی ہے۔ صوفی تربیت میں بالعموم علم پر زور نہیں ہوتا، عقیدے پر زور نہیں ہوتا، اجتماعی دعوت پر زور نہیں ہوتا، انفرادی اصلاح پر زور ہوتا ہے۔ تبلیغی تربیت سے مراد تبلیغی جماعت کی تربیت، جو محض دعوت اور تبلیغ پر محنت کرتی ہے، علم پر زور نہیں ہوتا، عقیدے پر پورا زور نہیں ہوتا، سیاست پر توجہ مفقود ہوتی ہے۔ اخوانی تربیت محض سیاست پر زور دیتی ہے، علم، عقیدہ، تزکیہ اور اجتماعی دعوت پر کما حقہ زور نہیں ہوتا۔ سیاست کے تناظر میں جتنا علم، عقیدہ، تزکیہ ضروری ہو وہ ضرور پڑھایا جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر علم اخوانی تربیت میں مرکزی کردار کا حامل نہیں ہوتا، نہ عقیدہ، نہ تزکیہ، نہ اجتماعی دعوت۔ اسی طرح دینی مدارس یہ قرآن و سنت کی تعلیم پر پورا زور دیتے ہیں، اصول، علوم شرعیہ، متون، عربی تعلیم، یہ ساری چیزیں بہت اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں، لیکن اسلام بحیثیت کل اور اسلام بحیثیت نظام نہیں سمجھایا جاتا بالعموم۔
اسی طرح سیکولر تربیت اچھا شہری اور اچھا معاشی حیوان تو بناتی ہے، لیکن سیکولر تربیت میں مذہب اور آخرت پر توجہ مفقود ہوتی ہے۔ تو یہ جزوی تربیت کی کچھ مثالیں تھیں۔ اسی طرح عمومی اور خصوصی تربیت کا فرق سمجھنا بھی ضروری ہے۔ عمومی تربیت ہلکے درجے کی ہوتی ہے، عام مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے، اور خصوصی تربیت اچھے داعیوں کے لیے ہوتی ہے۔ صحابہ کرام میں بھی 2 درجے تھے، کچھ اچھے مسلمان تھے اور کچھ اچھے داعی تھے، معلم تھے، مجاہد تھے، سپہ سالار تھے، قاضی تھے، سفیر تھے۔ تو یعنی 2 درجے ہوتے ہیں، ادنا درجے کا مسلمان جو علم اور عمل کے اندر نسبتاً ادنا ہوتا ہے، اور اعلیٰ درجے کا مسلمان جو نسبتاً علم، عمل اور دعوت، تبلیغ اور سیاست میں بہتر فہم کا حامل ہوتا ہے۔ تو عمومی تربیت میں جسمانی، عقلی، معاشرتی، نفسیاتی، مذہبی، معاشرتی اور معاشی نشو و نما ہوتی ہے، جس کی تفصیل دیگر مواقع پر بیان ہو چکی ہے۔ خصوصی تربیت میں ایمانی تربیت ہوتی ہے، زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن کا زیادہ سے زیادہ حصہ پڑھا کر۔ علمی تربیت ہوتی ہے کہ متون پڑھائے جاتے ہیں، اصول اہل سنت پڑھائے جاتے ہیں۔ اخلاقی تربیت میں بھی اعلیٰ تربیتی اخلاقی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، دعوتی، سیاسی، واقعاتی اور جہادی۔ یہ خصوصی تربیت ہوتی ہے۔ عمومی تربیت کا ہدف اچھا مسلمان بنانا ہے، اچھا گھرانہ بنانا ہے، اچھا دینی اسکول بنانا ہے، اور اچھی مساجد میں دینی ماحول پیدا کرنا ہے۔ اسی طرح عمومی تربیت میں نمازوں کی پابندی، معاصی سے اجتناب، رزق حلال، شرم و حیا، دین کی محبت، یہ بنیادی دینی امور لازم ہوتے ہیں۔ خصوصی تربیت میں ان عمومی امور کے ساتھ ساتھ مزید زیادہ دینی بلند اقدار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو خصوصی تربیت کا ہدف اچھا داعی بنانا ہے، اچھا مدرسہ، اچھی تحریک، علمی ماحول بنانا، علمی مزاج کے حامل اساتذہ بنانا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ علمی اور منہجی تربیت کی جاتی ہے۔ کچھ مثبت تربیتیں ہوتی ہیں، کچھ منفی تربیتیں ہوتی ہیں۔ مثبت تربیت مثبت منہج پر مشتمل ہوتی ہے، اور منفی تربیت منفی منہج پر مشتمل ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھیں کہ دینی تربیت کیا ہوتی ہے۔ دینی مثبت ہوتی ہے، جسے ہم ربانی بھی کہتے ہیں، کہ اللہ کے نظام ہدایت پر مبنی ہو تو وہ دینی تربیت ہے، اور اگر الہادی ہو، دین سے دور ہو، تو وہ سیکولر یا الہادی ہوتی ہے۔ اسی طرح مذہبی دینی تربیت کو مذہبی تربیت بھی کہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں سیکولر دینی تربیت کو انسانی تربیت بھی کہتے ہیں، جو عالم اسلام کی فلاح بہبود پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں قومی اور وطنی تربیت وہ ہوتی ہے کہ جو مخصوص دائرے میں مخصوص قوم، وطن، ذات، رنگ، زبان پر اور اس کے تعصبات پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی طرح اسلامی تربیت اسلام پر فوکس کرتی ہے، جبکہ جمہوری تربیت یا اشتراکی تربیت وہ سیکولر نظام جمہوریت یا سوشلزم پر مرکوز ہوتی ہے۔ معتدل تربیت وہ ہوتی ہے جس میں تمام پہلوؤں پر اعتدال ہو، جسمانی، عقلی، جذباتی، معاشرتی، معاشی تمام پہلوؤں پر ارتکاز ہو، اور تمام پہلوؤں کو بتدریج بہتر بنایا جائے۔ اور غیر معتدل وہ ہوتی ہے جو کسی ایک چیز پر زیادہ زور دے۔ سلفی تربیت وہ ہوتی ہے جس میں قرآن، حدیث اور سلف صالحین کے طریقے کی تربیت دی جائے۔ اس کے مقابلے میں شیعی تربیت ہے، خارجی تربیت ہے، معتزلی تربیت ہے۔ معتزلی تربیت وہ ہوتی ہے جو قرآن و سنت کے مقابلے میں عقلیت پر زور دیتی ہے، اور خارجی تربیت وہ ہوتی ہے کہ جو چند مخصوص مسائل میں تجاوز اور غلو پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی طرح شیعی تربیت بھی اہل سنت کے تصور تربیت سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ منفی علمی مناہج میں فلسفیانہ تربیت ہے کہ فلسفے کو پڑھنا اور بالکل دین سے آزاد ہو کر پڑھنا اور اس کے مطابق ذہنی تشکیل کرنا۔ متکلمانہ تربیت سے مراد یہ ہے کہ عقل اور نقل کے درمیان موافقت پیدا کرنے کی ناروا کوشش کرنا،
یہ متکلمانہ تربیت ہے۔ فقہی فروعی تربیت کہ جس میں عقائد سے روگردانی کر کے، ادب اختلاف سے روگردانی کر کے محض فروعی فقہی اختلاف پر پورا زور لگانا، یہ ناروا قسم کی تربیت ہے، یہ بھی منفی منہج کا حصہ ہے۔ اسی طرح ناروا سیاسی فروعی تربیت وہ ہے کہ جس میں سیاست کے کلیدی اور بڑے بڑے مسائل کو چھوڑ کر محض چھوٹے چھوٹے مسائل پر، سنگل ایشوز پر اور مائنر ایشوز پر گفتگو کی جائے اور اس کی مہارتیں حاصل کی جائیں اور اس پر ڈسکس کی جائے اور اس پر گفتگو کی جائے، تو یہ بھی ایک منفی منہج ہے۔ تحریکی تربیتیں دیکھیں تو کچھ تحریکیں محض عقیدے پر محنت کرتی ہیں، تزکیے پر محنت نہیں کرتی، بعض علم پر محنت کرتی ہیں، عمل پر نہیں کرتی، بعض تزکیہ نفس پر محنت کرتی ہیں لیکن وہ علم اور عقیدے پر محنت نہیں کرتی، بعض تبلیغ پر محنت کرتی ہیں لیکن وہ سیاست سے غافل دور رہتی ہیں، بعض سیاست پر محنت کرتی ہیں لیکن وہ تزکیہ نفس سے دور رہتی ہیں۔ جامع تربیت وہ ہے کہ جس میں علم اور عقیدے پر بھی زور ہو، عبادت اور تزکیے پر بھی زور ہو، دعوت اور اصلاح پر بھی زور ہو، اور جب بتدریج علم، عقیدہ، عبادت مضبوط ہو جائیں تو سیاسی اور عالمی فہم پر بھی زور ہو، اور جب ایک بڑی جماعت اور مضبوط وسائل حاصل ہو جائیں تو پھر جہاد پر بھی زور ہو، یہ جامع تربیت کہلاتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ تربیتیں وہ ہیں جو غلو پر مبنی ہیں اور کچھ وہ ہیں جو تقصیر یعنی تساہل، سستی، غفلت پر مبنی ہیں۔ غلو پر مبنی تربیت وہ ہے جیسے خوارج کا دین میں غلو تھا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں پر بھی تکفیر کا انہوں نے فتویٰ لگایا، اور مرجیہ نے بڑے بڑے گناہوں پر بھی سستی کی اور لوگوں کو غافل کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ایمان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اگر بڑے گناہ بھی کر لیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اخوانیوں نے سیاست میں غلو کیا کہ عقیدے اور تزکیے سے غافل ہو گئے، صوفیہ نے عبادت میں غلو کیا کہ علم اور اجتماعی زندگی سے غافل ہو گئے، شیعہ نے اہل بیت میں غلو کیا کہ باقی صحابہ سے وہ غافل ہو گئے، خوارج نے بغاوت میں غلو کیا کہ انہوں نے محض ظلم پر بھی بغاوت کا درس دیا، یا کبیرہ گناہ پر بھی بغاوت کا درس دیا۔ اسی طرح تقصیر پر مبنی تربیتیں ہوتی ہیں، جیسے بعض دینی تحریکیں ہیں کہ وہ اسلام کے انفرادی پہلو پر زور دیتی ہیں، اجتماعی پہلو کو بھول جاتی ہیں، بعض شخصیت پرستی یا حزبیت پر زور دیتی ہیں، بعض مسلک پرستی پر زور دیتی ہیں، تو یہ تقصیر ہے کہ وہ اسلام کے تمام پہلوؤں پر زور نہیں دیتی بلکہ چند خاص پہلوؤں پر زور دیتی ہیں۔ بعض دینی جماعتیں محض بیانات اور خطابات پر زور دیتی ہیں، عوام اور طلباء کی عملی تربیت سے غافل ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض دینی ادارے اور تربیت کے ادب و طریقہ کار سے لا علم ہوتے ہیں، وہ محض تعلیم دین پر محنت کرتے ہیں لیکن ان کے طلباء، ان کے بچے، ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ عملی اعتبار سے بہت زیادہ کوتاہی اور غفلت اور سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ تربیت کے مثبت اور منفی مناہج تھے، انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔